اپنی ذات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمپیر کرتے ہو، ناجائزوں، بدمعاش اور ناپاک اولاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، عزیز و اقارب اور دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر، اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی کسی انسان نے نہیں بلکہ آپ کا نام رب تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا، بحکم الہی آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ اب سامعین کرام، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہے، العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح مثل ہے یا ہمارے بڑے بھائی جیسے، العیاذ باللہ، میں تھوکتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہے۔ ارے میرے قوم کے نوجوانوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، العیاذ باللہ، تم اپنے وجود پر غور کرو۔ تم حضور کی بات تو کہاں لے کر جا رہے ہو، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی دھول کے خاک برابر نہیں ہو۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور کی طرح بشر ہیں، ارے تمہارے آباؤ اجداد میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کا نام حکم الہی سے رکھا گیا ہو؟ تمہارے باپ ہو، دادا ہو، لقر دادا ہو، جتنے دادا ہو، ان میں سے کسی کا نام ایسا ہے جو بحکم الہی رکھا گیا ہو؟ یا تمہارے بیٹے پوتے یا ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کا نام بحکم الہی رکھا گیا ہو؟ ارے میرے قوم کے نوجوانوں، ذرا غور کرو اپنے وجود پر۔ تم کہتے ہو حضور ہماری طرح بشر ہے، العیاذ باللہ، ارے ذرا غور کرو، تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات تو کہاں دور رہی، بلکہ حضور کے نواسی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں، حضور کے برابر کہاں سے آپ کا کمپٹیشن ہو جائے گا؟ اپنی ذات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمپیر کرتے ہو، ناجائزوں، بدمعاش اور ناپاک اولاد۔ تم لوگ بشریت کی بات تو ایک طرف رکھو، لیکن یہ سنو کہ جب تمہارا چہرہ کوئی شخص دیکھے تو تمہارے چہرے پر تھوکے۔ تمہارے چہرے کو دیکھنے کا کسی کا دل گوارا نہیں کرتا، تمہارا چہرہ ایسا، تم کمپیر کرتے ہو اپنے آپ کو حضور کی ذات کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ۔ ارے حسنین کریمین وہ شخصیت ہے کہ جب وہ اندھیرے میں نکل جائے تو ان کے چہروں پر، جو رخسار پر جو روشنی نکلتی ہے ان کے چہروں سے، جو روشنی منور ہوتی ہے، تو نہ صرف ان کا چہرہ منور ہوتا ہے بلکہ وہ اندھیرے راستے سے گزر جائے تو کوئی شخص نکلنا چاہے تو آپ کے چہرے سے جو روشنی منور ہوتی ہے تو وہ قرب و جوار کو منور کر دیتی ہے، اور آپ کے چہرے سے جو روشنی نکل کر جو قرب و جوار میں روشن ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے آپ کے چہرے پر روشنی کے باعث دوسرا شخص اس راستے سے گزر جاتا ہے، چاہے اندھیرا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے امام حسین جب اندھیرے راستے سے گزرتے تو بتاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے سے جو نور نکلتا، اس نور کے باعث لوگ اپنے راستے کو تلاش کر کے اس میں گزر جایا کرتے تھے، اور تم ہو کہ جو اندھیروں میں بیٹھے تو تم نظر نہ آؤ۔ تمہارے چہروں کی بات تو دور ہے، تمہارا چہرہ نظر نہ آئے، اور تم کہتے ہو ہم حضور کی طرح بشر ہیں۔ تم اپنے وجود پر تھوڑا غور کرو۔ ارے تمہارا چہرہ کسی کے چہرے کی طرح نہیں، تمہارا چہرہ کوئی دیکھ لے تو تھوک کر جائے، اور تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العیاذ باللہ ہماری طرح بشر ہے۔ ارے ذرا غور کرو، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو کہ حضور کے نواز سے، یہاں حضور کی بات بلکہ حضور کے نواسے کی بات چل رہی ہے کہ حضور کے نواسوں کا چہرہ مبارک اتنا روشن تھا تو آپ کے چہرے سے جو رخسار مبارک سے جو روشنی نکلتی تو قرب و جوار کی اشیاء کو منور کر دیتی، اور تم ہو کہ تم اندھیروں میں بیٹھو تو تمہیں ہی کو نہ پہچانے کہ اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح العیاذ باللہ بشر ہے۔ ارے تم حسنین کریمین یا اولیاء کرام کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو۔ سوچو اور صراط مستقیم پر صحیح معنوں میں چلو۔ سامعین کرام، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہو گئی جو کہتے ہیں العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، جو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر اسے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کا آپ کو موقع میسر ہو۔ ان کی باتوں کو چھوڑو، ہم آئے اپنے ٹاپک پر کہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر، کہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شخصیات ہے کہ جن کا نام بحکم الہی رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا، اور ان ناموں کی فضیلت میں بتایا جاتا ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن و حسین دو
जन्नती नामों में से नाम है। हसन और हुसैन ये दो जन्नती नामों में से दो नाम है, और अरब के जमाने जाहिलियत में ये दो नाम किसी के न रखे गए, यानी आपके वजूद से पहले, आपकी विलादत बासआदत और आपकी दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ये नाम किसी का ना रखा गया। हसन और हुसैन किसी का नाम रखा ना गया, बल्कि इब्नुल अराबी हज़रत मुफद्दल से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन नामों को मख्फी रखा। मख्फी यानी पोशीदा रखा, लोगों से छुपा कर रखा, यानी ये कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को किसी के जहनों में भी नहीं डाला। किसी का जहन तेज चलता हो और वो ये सोचता हो मैं ऐसा यूनिक नाम रखूं कि मेरा बच्चा बुलंद हो जाए, तो मेरे कौम के नौजवानों, रब ताला ने किसी के जहन में भी ये बात न डाली कि अपने आलो औलाद का वो नाम रख सके। फिर बताते कि यहां तक के उस रिवायत में ये चीज मनकूल है कि यहां तक के नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। उसके बाद 1450 साल पहले से लेकर अब तक आप तारीख का मुलाहिजा करें, तारीख के औराक को पलट कर देखें कि किन लोगों ने और कितने लोगों ने हजरत इमाम हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों पर नाम रखा है। मेरे कौम के नौजवानों, नाम ऐसे रखो कि उन नामों का जो असर होता है वो तुम्हारी शख्सियत पर, तुम्हारी जात पर होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों के नामों पर अपना नाम रखो और बड़े औलियाए किराम, बड़े साहबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों पर अपना नाम रखो, क्योंकि उनके नामों के फजीलत से, उनके नामों में जो ताकत और कुव्वत होती है और जो फजीलत होती है वो हमारे नाम में, हमारी शख्सियत में असर करती है। इसीलिए कि अपना नाम इमाम हसनैन करीमैन खानवादा अहले बैत अतहार के नाम पर रखो, सबसे बेहतर है, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों पर रखो। मेरे कौम के नौजवानों, ये तो हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों की फजीलत हो गई कि आपका नाम किसी बशर ने नहीं बल्कि बहुक्म इलाही रखा गया। इस्मान मिन अहल जन्नती, आप दोनों के नाम ऐसे हैं जो जन्नत के नामों में से दो नाम हैं। अब आए समाअत करें कि आपकी फजीलत के बारे में, कि आपसे जो बुग़्ज़ रखता है, आपसे जो मोहब्बत करता है, उसके बारे में अहादीस करीमा में क्या वारिद है, यानी जो आपसे मोहब्बत करे उसका अंजाम क्या होगा, जो आपसे बुग़्ज़ रखे उसका अंजाम क्या होगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि प्यारे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं। आगे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने इन दोनों से, हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत की, अहब्बनी गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, अहब्बहुल्लाहु के गोया कि उसने अल्लाह से मोहब्बत की, वमन अहब्बहुल्लाहु, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अदखलहुल जन्नह, तो अल्लाह उससे जन्नत में दाखिल करेगा। जिसने हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत की तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बुग़्ज़ व अदावत के बारे में आगे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वमन अबग़दहुमा, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ व अदावत रखी, अबग़दनी गोया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ व अदावत रखा। फिर आगे प्यारे आका फरमाते हैं कि वमन अबग़दनी, जिसने मुझसे बुग़्ज़ व अदावत रखी, अबग़दहुल्लाहु, गोया कि उसने अल्लाह से बुग़्ज़ व अदावत रखा, वमन अबग़दहुल्लाहु, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ व अदावत रखा तो अदखलहुन नार, तो अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा। मेरे कौम के नौजवानों, पहले वाली लाइन के अंदर यह बताया गया, हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत के अंदर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया कि उसने अल्लाह की जात से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह की जात से मोहब्बत की गोया कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। बुग़्ज़ के बारे में प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह की जात से बुग़्ज़ रखा तो अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा। अलगर्ज अल हासिल अल मुख्तसर ये कि हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी और हसनैन करीमैन का बुग़्ज़ व अदावत तुम्हें जहन्नम में घसीट ले जाएगा। एक और रिवायत समाअत करे, सय्यदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह,
کہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ سامعین کرام، آگے حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے بارے میں سماعت کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ پیارے آقا فرماتے کہ بے شک حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں پھول ہیں میرے دنیا میں۔ ان الحسن والحسین ہما ریحانی، میرے پھول ہے۔ حضور ارشاد فرماتے کہ بے شک حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پھول ہے دنیا کے اندر۔ اب اس پر ایک نقطہ سماعت کریں کہ کائنات کا ہر فرد، ہر شخص کسی نہ کسی پھول سے محبت کرتا ہے۔ کوئی گلاب سے محبت کرتا ہے تو کوئی چنبیلی سے محبت کرتا ہے تو کوئی موگرا سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ چوائس ہے اور ہر انسان، دنیا کا ہر فرد، ہر شخص کسی نہ کسی پھول سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خوشبو کا تصور موجود ہے۔ پھولوں کے اندر خوشبو کا تصور پایا جاتا ہے، خوشبو پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی چنبیلی سے محبت کرتا ہے، کوئی گلاب سے محبت کرتا ہے تو کوئی موگرا سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس کا گلدستہ بھی سجایا جاتا ہے اور بسا اوقات اس کا ہار بنا کے گلے میں بھی پہنا جاتا ہے۔ اب سنو کہ ان تمام گلوں سے تم اپنے دل و دماغ کو تو معطر کر سکتے ہو۔ یہ جتنے بھی پھول ہیں دنیا کے، ان تمام گلوں سے تم اپنے دل و دماغ کو معطر تو کر سکتے ہو، لیکن خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد ابی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر معطر ہے، آپ کا پسینہ مبارک معطر ہے، آپ کا لعاب دہن یہ معطر ہے، بلکہ پیارے آقا علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ سے گزر جائے تو وہ گلی کوچے بھی معطر ہو جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے خوشبو استعمال فرمائی ہو تاکہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے، میرا خوشبو لگانا میری امت کے لیے سنت ہو جائے۔ اب پوائنٹ سنو کہ کسی کا پسندیدہ پھول گلاب ہے تو کسی کا پسندیدہ پھول چنبیلی ہے تو کسی کا پسندیدہ پھول موگرا ہے، لیکن پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ پھول حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔